سورہ النصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک گروپس کی شکل میں داخل ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ جب ایسا دیکھیں تو شکر کے طور پر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں، واستغفر، اور استغفار کریں، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا۔ تو سورہ الکافرون کے بعد سورہ النصر کا جو نمبر ہے، اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے نام بتائے گئے ہیں۔ اسے الوداعی صورت بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ واحد صورت ہے جس میں پوری صورت گٹھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور اس سورہ مبارکہ میں آپ کے دین کو مکمل ہونے کی خوشخبری بھی سنائی گئی۔ اور اس کو سورہ فتح بھی کہتے ہیں، اور ایک اس کا نام النصر بھی ہے۔ اس کی جو شان نزول ہے، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس کو مدنی سورہ کہتے ہیں۔ اب کچھ سورہ مبارکہ ایسی ہیں جو بیفور مائگریشن نازل ہوئیں، اور کچھ ایسی ہیں جو آفٹر مائگریشن نازل ہوئیں۔ علماء تفسیر یہ بتاتے ہیں کہ وہ سورہ مبارکہ جو مائگریشن کے بعد، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ سفر میں نازل ہوئیں یا اگر آقا کریم مکہ المکرمہ میں آئے، اگر وہاں بھی نازل ہوئیں تو ان کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ سورہ النصر کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور فتح مکہ کہاں پہ ہوا؟ مکہ المکرمہ میں۔ لیکن سورہ کو مدنی کہا جاتا ہے کیونکہ آفٹر مائگریشن یہ نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی جو پہلی آیہ مبارکہ ہے، اس میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد نصرت آ پہنچے تو کیا کرنا چاہیے۔ اس میں بتایا گیا اگر کسی فرض کی تکمیل ہو جائے، کوئی کام آپ کا مکمل ہو جائے، کسی مہم میں آپ کو کامیابی مل جائے، تو اے اللہ کے بندو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کامیابی تمہیں تمہاری وجہ سے ملی ہے، یہ تمہارا کام تمہاری ایفیشنسی کی وجہ سے، تمہارے اسمارٹ ہونے کی وجہ سے، تمہارے فلنک ہونے کی وجہ سے مکمل ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے رب کی مدد اور نصرت کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ جس دن یہ سمجھ لیا کہ یہ میری قابلیت ہے، یہ میری ایبلٹی ہے، اگر میرے پاس سکلز نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا، تو فرمایا اس دن غرور اور تکبر کا بیج دل میں پیدا ہو جائے گا۔ تو ہر کامیابی کا جو رخ ہے، ہر جو ترقی ہے، ہر کامیابی، ہر خوشی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، کہ جب کوئی خوشی ملے، جب کامیابی ملے، جب ترقی ملے، تو اسے اللہ کی جانب جوڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر انسان اسے اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات سے توکل نہیں رہا۔ اور اگر ہم اسے اپنے سکلز کے ساتھ جوڑتے ہیں تو بتائیے وہ سکلز کس نے دی ہیں؟ اگر کسی کے پاس زیادہ علم ہے، وہ علم کس نے دیا ہے؟ کوئی اچھا بولتا ہے، بولنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ کوئی اچھا دیکھتا ہے، کوئی اچھا آبزرور ہے، یہ صلاحیتیں، یہ سکل، یہ کوالٹیز کس نے دی ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ اسی کی عطا کردہ نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں، خوشیوں کے موقع پر، کامیابیوں کے موقع پر اپنے رب کو نہ بھول جایا کرو۔
اور یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو یہ فتح مکہ کا ایک اس میں قول ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی. ایک وہ وقت بھی تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اندھیرا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رات کے اندھیرے میں آپ نے مکہ چھوڑا تھا. اور آج ایک وقت یہ بھی ہے کہ 10,000 آپ کے صحابہ تھے, آپ کے سولجر تھے ود ویپن, اور جب وہ چل کے آ رہے تھے نا تو حجاز کی سرزمین ان کے قدموں سے لرز رہی تھی, یعنی اتنا رعب تھا. اور مکہ والوں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنی بڑی ملٹری نہیں دیکھی تھی, تو وہ سہم گئے. اور ان کے ذہن میں وہی نقشہ وہی امیج تھا جیسے عام بادشاہ کرتے تھے نا, کہ جیسے کسی کنٹری پر حملہ کیا تو سب سے پہلے وہ لوگوں کے گھر جلاتے تھے, پھر قتل کرتے, جو راستے میں آتا اسے مار دیتے, ان کا مال لوٹ لیتے تھے. لیکن دنیا میں یہ ایک واحد لشکر تھا جس کے پاس پاور تھی, طاقت تھی اور ظلم ہوا تھا. آج بدلہ لینے کا سب سے بیسٹ موقع تھا. لیکن اس لشکر کا عالم کیا تھا؟ اس لشکر کا جو لیڈر تھا, اس لشکر کا جو سالار تھا, وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور حال یہ تھا کہ بیٹھے اونٹنی پر تھے. جب حرم کی سرزمین میں داخل ہوئے تو سر جھکا ہوا تھا اور آنسوں سے رو رہے تھے. اور اپنی جو ملٹری صحابہ کرام تھے ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایک, جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک چارٹر آپ نے شو کیا یا ہدایات ان کو جاری کی. سب سے پہلے کہا کہ جب تک کوئی اٹیک نہ کرے آپ نے اٹیک نہیں کرنا. جو بھی آپ کے ویپنز ہیں, تیر ہے, تلوار ہے, نیزے ہیں, ان کو ان ویپن نہ کریں. کوئی تلوار کو آپ کو پتہ نا لٹکا کے رکھتے ہیں, تو فرمایا ان کو اس کو اندر ہی رہنے دیں, کوئی شخص اس کو کھولے نہ. اب دیکھیے آپ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ دشمنوں کے ملک میں رہے ہیں, لیکن سکھا کیا رہے ہیں؟ تو کوئی اٹیک نہیں کرتا تو آپ نے بھی نہیں کرنا, خون خرابہ نہیں کرنا. پھر فرمایا تلواریں میانوں میں, تیر ترکشوں میں اس کے اندر رکھیں آپ. اور پھر فرمایا اس وقت تک کوئی ویپن کھولا نہ جائے جب تک اہل مکہ میں سے کوئی پہل نہیں کرتا. ایسا کوئی دیکھا ہے کبھی؟ بادشاہ تو آتے روم دیا کرتے تھے, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آئے تھے, رحمت دو عالم بن کر آئے تھے. تو کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ خون خرابہ ہونے دیتے؟ پھر فرمایا کہ جو شخص حرم میں پناہ لے لے اس کو بھی عام معافی کا اعلان ہے. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. پھر فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے, اس کا جو گھر تھا نا اس کو بھی شیلٹر ہوم بنا دیا. فرمایا جو وہاں پناہ لے لے اسے بھی کچھ نہیں دینا. بتائیے باقی بچا کیا؟ سب لوگ ڈر رہے تھے کہ آج تو ان کے پاس پاور آ گئی ہے, اور جو ظلم انہوں نے کیے تھے وہ ان کو اپنے ظلم یاد آ رہے تھے. تو اہل مکہ جو تھے وہ کانپ رہے تھے کہ اب تو آج تو ہم سے ہر ظلم کا بدلہ لیں گے. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا آج کے دن مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو, میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہم آپ سے وہی توقع رکھتے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی تھی. آپ کو معلوم ہے نا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا, لیکن جب ملاقات ہوئی تھی 40 سال بعد تو معاف کر دیا تھا نا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مسکرا پڑے, فرمایا کہ ہم یوسف سے بڑھ کر ہیں, جاؤ آج میں سب کو معاف کر دیتا. پھر وہاں وہ جو نفرتوں کے بت تھے وہ ٹوٹ گئے. جو پہلے آپ کی جان لینے کے لیے آتے تھے نا, پھر جان واری کرنا شروع ہوئے. ان کی آنکھوں نے بھی یہ منظر پہلی بار ہی دیکھا تھا. کوئی ایسا بھی بادشاہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسا بھی سخی ہو سکتا ہے کہ جس کو اس مکہ سے رات کے اندھیرے میں مائگریشن کرنے پر مجبور کر دیا گیا, جن کی پیاری بیٹی سیدہ زینب, سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ پریگننٹ تھی, مائگریشن کے دوران نیزہ مارا تو ان کا بچہ گرا دیا تھا. فیملی پر ظلم کیا گیا, لیکن آج معافی کا اعلان کر دیا.
فرمایا جاؤ آج سب کے گناہ معاف ہیں، اور سب کو عام معافی کا اعلان دیتا۔ وہ تو سرکار دو عالم تھی، لیکن ان کا عمل بیسیکلی ہمارے لیے فوربیڈن ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے اپنے جن کو ہم اپنے کہتے ہیں وہ زیادتی کر جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو وہاں اللہ کی رضا، کیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا؟ کیا کوئی ذاتی مفاد تھا؟ بتائیے، لوگوں کی کمی تو تھی نہیں نا۔ قرآن نے کہا کہ لوگ جوک در جوک آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور جتنے بھی عرب قبائل تھے ہر ایک قبیلہ آ کر اسلام قبول کر رہا تھا۔ یعنی اسلام جو صرف مکہ سے شروع ہوا تھا، اب نہ صرف عرب بلکہ عرب کی سرزمین سے باہر نکل کر ایران اور باقی کنٹریز میں بھی، باقی ایریاز میں بھی وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ ایٹیکیٹ ہمیں بھی سکھائے ہیں۔ فرمایا کیا کرنا ہے کہ جب کامیابی ملی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کامیابی ملی تو فرمایا کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تعریف بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار بھی کریں۔ یہ ہمارے لیے بھی میسج ہے، جب ہمیں بھی کامیابی ملے، ترقی ملے، خوشی ملے تو اس خوشی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کا ذکر کریں، کیونکہ سب سے پہلے اللہ پاک کا حکم ہے، دوسرا یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ مبارکہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہی اس لیے کیونکہ استغفار کی کیا آقا کریم کو ضرورت تھی؟ بتائیے۔ تو یہ نبی کی سنت بنانے کے لیے، امت کے لیے فوربلدے بنانے کے لیے، ایک مثال بنانے کے لیے کہا کہ اے نبی آپ کیا کریں؟ آپ استغفار کریں، اور پھر فرمایا جب آپ ان کے لیے استغفار کریں گے، جب آپ کے ہاتھ اپنی امت کے استغفار کے لیے اٹھیں گے تو اے محبوب کیا میں آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس جانے دوں گا؟ میں کبھی واپس نہیں آنے دوں گا۔ ایک تو امت کی برکت کے لیے، امت کی رحمت کے لیے، امت کا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے کہا کہ استغفار کریں، اور دوسرا کہ قیامت تک نبی کی سنت بن جائے کہ کسی کو بھی استغفار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے جھجک محسوس نہ ہو کہ میں یہ کیوں کروں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر استغفار اور توبہ کو ضرور لازم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو معافی مانگتے رہتے ہیں۔